اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا جو وظیفہ حصہ ہے وہ گھروں کی ناچاکی کو دور کرنا۔ گھروں میں آج کل ناچاکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں نفرت، میاں بیوی میں بد اعتمادی، ایک دوسرے سے بدظن ہونا، اور ایک دوسرے سے بدظنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ بعض اوقات بیوی خاوند سے بدظن ہوتی ہے، خاوند بیوی سے بدظن ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بدظن ہوتے ہیں کہ اظہار نہیں کرتے لیکن اندر اندر لاوا پکتا رہتا ہے، اور وہ لاوا پھر آتش فشاں کی شکل میں ایک دم نمودار ہوتا ہے اور گھر بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج اس معاشرے کے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑا سبب نفرت کے بڑھنے کا قرآن و سنت سے دوری ہے۔ میاں بیوی میں نفرت سب سے زیادہ ہے اس دور میں۔ میرے پاس سارا دن جو لوگ اکثر آتے ہیں، خواتین زیادہ تر، کہ خاوند نے گھر سے نکال دیا، خاوند توجہ نہیں کرتا، خاوند جو ہے وہ بات بھی نہیں کرتا، کھانا بھی گھر نہیں کھاتا، اور بے التفاتی برتتا ہے، اور محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے۔ اب یہ بیوی بھی بعض اوقات اسی کیفیت میں ہوتی ہے، خاوند کی طرف توجہ نہیں، نفرت۔ مظلوم بعض اوقات بیوی ہوتی ہے اور بعض اوقات خاوند ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ صرف عورت ہی جو ہے مظلوم ہوتی ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے مرد بھی آئے جو بیٹھ کے زار قطار روتے رہے کہ ہمیں عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے اتنا پریشانی کا سامنا ہے، حد درجے زیادہ۔ تو پتہ یہ چلا دونوں طرف شیطان حملہ آور ہوتا ہے، چونکہ الخبیثات للخبیثین، قرآن نے کہا کچھ خبیث مرد ہیں، کچھ خبیث عورتیں ہیں۔ پھر الطیبات للطیبین، کچھ پاکیزہ اچھے شریف النفس مرد ہیں، کچھ شریف النفس عورتیں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اچھے مرد بھی ہیں، اچھی عورتیں بھی ہیں، برے مرد بھی ہیں، بری عورتیں بھی ہیں۔ اب گھرانے کے اندر شیطان کا جو سب سے بڑا کام ہے، شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میاں بیوی میں نفرت کو پیدا کیا جائے۔ جب میاں بیوی میں نفرت ہوتی ہے تو اولاد میں نفرت ہوتی ہے، خاندان میں نفرت ہوتی ہے، دو قبیلے دشمن بن جاتے ہیں، پھر اس گھر سے برکت، خاندان سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس گھر میں میاں کا ذہن کچھ ہو، بیوی کا ذہن کچھ ہو، ماں بچوں کو اپنے قصے سنائے اور باپ کی طرف سے متنفر کرے، اور باپ اپنے خاندان اور اپنے قصے سنائے، ماں کی طرف سے متنفر کرے، اس گھر میں پروان چڑھنے والے بچے کبھی بھی ماں باپ کے فرمانبردار نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ دین کے خادم نہیں ہوں گے، اچھے شہری نہیں بنیں گے، اچھی تعلیم والے نہیں بنیں گے، بلکہ وہ بھی اسی طرح سازشی ذہن والے بنتے جائیں گے۔ بچپن سے وہ ان چیزوں کو پک کریں گے۔ اس لیے میاں بیوی میں اتحاد ہونا، اتفاق ہونا، محبت ہونا، ایک ذہن ہونا، یہ اولاد کی بھی تربیت کا ذریعہ ہے، گھر کے بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک خاوند 10 لاکھ روپیہ گھر کما کے لائے، 10 لاکھ بھی اگر، لیکن گھر میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، وہ پیسے میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک خاوند 15 20 ہزار 10 ہزار کما کے لا رہا ہے، لیکن آپس میں اتحاد ہے تو گھر میں برکت ہوگی، اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ آپس کے ذہنوں سے ہوتا ہے، اندر کی نیت کا فرق پڑتا ہے اس پہ۔ اب اندر نیت کیا ہے دونوں کی، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب دو میاں بیوی میں نفرت پیدا ہوتی ہے، نااتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ شیطان اس وقت اپنے اس چیلے کو، جو شیطان، جو جن
میاں بیوی میں نفرت کا باعث بنا اس کو اعزاز دیتا ہے، ایوارڈ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کو سب سے زیادہ تمغہ عطا کرتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ کہ کیا کیا تو نے؟ میاں بیوی میں نفرت ڈال دی۔ اب بعض اوقات مزاج کا خاوند نہیں ملتا، مزاج کی عورت نہیں ملتی مرد کو، ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ایک ہی ذہن کے مل جائیں، لیکن انسان صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی محدث تھے، اور سیاہ ستہ کے اندر ان کی احادیث موجود ہیں جو ان سے روایت ہیں۔ امام اعمش حبشی، کالے، بالکل حبشہ کے، افریقن شکل کے، اور بیوی حسین ترین اس وقت کی۔ تو بیوی سے ایک دن کہنے لگے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ اب دیکھیے محدثین کی کہ کیسے ذہن بناتے ہیں۔ بیوی کو کہہ رہی ہے کہ تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں۔ بیوی نے کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے اللہ نے حسن و جمال کا پیکر بنایا، مجھے رنگ اور شکل جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب عطا کی، تو جب مجھے دیکھتی ہے تو تو صبر کرتی ہے، اور میں تجھے دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو شاکر اور صابر کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اب کیسے ذہن سازی ہو رہی ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بندہ گھر گیا، اللہ کے ولی ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں، گھر گیا، دستک دی، اندر سے سخت آواز آئی عورت کی، کس کو ملنے آئے ہو؟ کہا جی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، میں اتنے دور سے آیا۔ عورت نے سخت باتیں سنا دی اور کہا وہ کہاں بزرگ ہے، وہ ایسے ہی بزرگ بنا پھرتا ہے، اور دو تین اور باتیں سنائیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی اللہ کے ولی کی بیوی ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ اب وہ ایک آدمی اور سے باہر پوچھا محلے والوں سے، انہوں نے کہا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ آپ کو بازار میں نہیں ملیں گے۔ اللہ کے ولی جو ہے یہ مارکیٹوں میں نہیں پھرتے، بازاروں میں جا کے نہیں بیٹھتے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق خلوت میں بناتے ہیں، تو آپ کو جنگل کی طرف ملیں گے۔ جب یہ ساتھ لے کے بندہ ان کو جنگل کی طرف چلا تو آگے سے دیکھا کرامات اولیاء یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں ہے، 3 جلدوں میں، فلسطینی عالم ہے، 3 جلدیں، بڑے واقعات ہیں اس طرح کے اس میں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھا ادھر سے شیر آ رہا ہے، شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ ہاتھ میں یوں کوڑا بنایا ہوا ہے۔ سانپ ہاتھ میں کیا کیا ہوا ہے؟ کوڑا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو آپ جب اترے تو یہ ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہا حضرت میں آپ کے گھر گیا تھا، بڑا ذہن میرا جو ہے نا خراب بھی ہوا اور بڑا مجھے افسوس بھی ہوا۔ آپ ہنس کے فرمانے لگے یہ مقام جو دیکھ رہے ہو مجھے اسی بیوی کی برداشت باتیں کرنے سے ملا ہے۔ ایسے مولانا عبداللہ شہید ہمارے بڑے سخت ان کی گھر والی تھی۔ مولانا مکی حجازی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا جو نواسہ ہے مولانا عبداللہ صاحب کے میرے ساتھ تھے، تو حرم میں تو مکی صاحب کو جب ان سے ملے تعارف انہوں نے کرایا تو مکی صاحب ہنس کے کہنے لگے آپ کی نانی بڑی سخت مزاج کی تھی، ناشتہ بھی ہمیں بنا کے نہیں دیتی تھی، میں جب آتا تھا تو لال مسجد آپ سے ملنے کے لیے۔ ہنس کے مزاحن کہنے لگے مزاج سخت تھا ان کا۔ مزاج آپ کو سخت ملے گا لیکن برداشت کرنا ہے۔ اب ایک عمل آپ کو مختصر دے رہا ہوں، مختصر عمل، چونکہ حضور کا فرمان ہے خیرکم و خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر میں بہترین ہے۔ عورت محلے کی عورتوں کے ساتھ تو بڑی خوش اخلاق ہے، بچوں کے ساتھ اور خامد کے ساتھ بد اخلاق ہے، خامد دوستوں کے ساتھ بڑا خوش اخلاق ہے، محلے والوں سے بڑا خوش اخلاق ہے، سارا محلہ تعریف کرتا ہے او جی یہ بندہ جو ہے صحیح اخلاق والا ہے، بڑا ہنس مزاج ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی بد اخلاق ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ اب یہ معاملات دونوں طرف ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے، میں آپ کو ایک عمل ہے، 2 عمل بتاؤں گا۔ ایک عمل یہ ہے
سورہ فاتحہ کو 41 بار پھولوں کا کوئی بھی گلدستہ ہو، ایک پھول ہو، کوئی بھی پھول ہو، موتیا کا پھول ہو، گلاب کا ہو، کوئی بھی ہو، یا گلدستہ ہو یا ایک پھول ہو، اس پر 41 بار دم کر کے اس کو گھر میں رکھ دیں، جب تک اس کی خوشبو پھیلتی رہے گی، آپس میں محبت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ جب وہ مرجھا جائے دوسرا پھول رکھ دیں۔ یہ کچھ دن عمل کریں، جتنے دن آپ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل پھول والا ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ سورہ جو ہے بقرہ کی آیت ہے، دوسرا پارہ چوتھا رکوع، آیت کا حصہ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت ہے، آپ سارے پڑھیں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ محبت کے بارے میں ہے کہ اصل میں ایمان والوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب جب میاں بیوی میں آپ محبت پیدا کرنا چاہیں گے، اللہ بھی آپ کا معاون بنے گا، چونکہ یہ عبادت ہے۔ اب یہ حصہ اتنا خالی آپ اس کو آپ 70 مرتبہ کھانے پینے کی چیزوں پہ، جس پہ چاہیں، میٹھے پہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ شربت، جوس، دودھ، پانی، ہر چیز پہ آپ روزانہ دم کر کے میاں بیوی کو کھلا پلا دیں، میاں بیوی کھا پی لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دونوں میں الفت محبت دائمی قائم کرے گا۔ اور اس عمل کو کم از کم 41 دن کریں، 41 دن، جب مرضی پڑھیں اس کو۔ تو اس سے کیا ہوگا، بچوں کو بھی پلائیں، بچے اگر آپ سے محبت نہیں کرتے، لیکن غیر شرعی امور کے لیے استعمال نہ کریں، غیر شرعی کسی مقصد کے لیے استعمال مت کریں، جائز مقصد کے لیے بہن بھائی کر سکتے ہیں، ماں بیٹے، اس طرح دیگر خاندان رشتہ داروں کے اندر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب